بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں۔ اس نام کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو میرے وہ بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورہ مبارکہ دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم، شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے۔ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلاً رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے۔ بستر پر لیٹ کر آپ نے سب سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو 121 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یا وہابو، یہ لفظ ہبہ سے نکلا ہے۔ جو پٹواری لوگ ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ معاوضہ، کوئی چیز دے دینا، تو اب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس میں کوئی بھی غرض شامل نہیں ہوتی۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے، کیونکہ وہ دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک له ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ تو ایسی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے نہیں عطا کرے گا۔ آپ نے یا وہابو 121 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ کوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ مبارک نام اور سورہ کوثر کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے صرف 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کریں، نہیں تو کم از کم 300 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے سے یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات تو ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، میں خالی ہوں تو فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، تو تیری مخلوق ہوں، میں تو تیرا نائب ہوں، میں تو تیرا ناچیز بندہ ہوں جس سے تو بڑی محبت کرتا ہے، تو اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کر دے۔ آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح سے دعا مانگ لینی ہے اور نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی لکھا کریں۔